السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس تمہید ایمان کی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آخری قسط آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے گستاخان رسول، گستاخان انبیاء، اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، گالیاں بکنے والوں کی گالیوں کو، دشنامیوں کو، گستاخیوں کو واضح فرمایا، اور ان کے کلمہ کفر کو واضح فرماتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے یہ سماعت کیا کہ فوراً ہی ان گستاخوں کو کافر قرار نہیں دیا، فوراً ہی ان پر حکم کفر نافذ نہیں فرمایا، بلکہ بار بار انہیں تنبیہ کی گئی، بار بار ان سے کہا گیا کہ یہ کلمہ کلمہ کفر ہے، یا تو تم اس بات کا اعلان کر دو کہ یہ ہماری تحریر نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی، ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کیا، اور یا تو پھر اس طرح کے جملوں سے رجوع کرو، توبہ کرو اور اپنی کتابوں سے نکال دو، ایسا بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی بار بار ان لوگوں نے چھاپا اور تقسیم بھی کیا، شائع بھی کیا، بیچا بھی گیا دکانوں پر، اور آج تک وہ کتابیں ملتی ہیں۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان لوگوں کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے چلی آ رہی بات ہے، نئی بات نہیں ہے۔ جو اس طرح کے مکر اور فریب کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم انہیں کیوں کافر کہیں، تو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ درس تمہید ایمان میں اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے جو دیا، تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہو چکا۔ اب اس کا ماحصل اور تتمہ اخیر میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت، مسلمانوں
کا جو محبتی تعلق ہے اور دشمنی والا تعلق ہے کہ کس سے محبت کی جائے کس سے دشمنی کی جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف اور صرف محبت و عداوت خدا و رسول ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی محبت کرتا ہے مسلمان، اور انہی کے لیے دشمنی بھی کرتا ہے۔ اب وہ چاہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا دوست کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے، اللہ اور رسول کو گالیاں بکنے والا ہے، تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ پھر وہ رشتہ داری اور وہ تعلق کام نہیں آنے والا۔ تعلق اور صرف اس تعلق کو ہم محبت خدا اور محبت رسول کے ترازو میں تولیں گے۔ عداوت اور محبت کا تعلق اللہ اور رسول سے۔ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی، جب تک ان گستاخوں سے، ان گالیاں بکنے والوں سے یہ گالیاں اور گستاخیاں صادر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اشرف علی تھانوی جو ہے وہ محفلیں بھی کرتا تھا، میلاد شریف میں حاضر بھی ہوتا تھا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، یہ تمام چیزیں کرتا تھا۔ تو جب تک یہ چیزیں صادر نہ ہوئی، یہ گستاخیاں ان سے صادر نہ ہوئی، یا اللہ و رسول کی جناب میں ان کی دشنام یعنی گالی نہ دیکھی سنی تھی، اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا۔ یعنی جب تک کہ ان کی گستاخیاں سنی نہیں تھی، ان کی تحریریں دیکھی نہیں تھی گستاخیوں والی، تو جب تک اب ان کی کلمہ گوئی کا پاس اور لحاظ تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کی بات سن کر بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اپنی کانوں سے یا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ سنا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں غایت احتیاط سے کام لیا، پاس اور لحاظ لازم تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا، یہاں تک کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر کفر لازم تھا۔ اس سے پہلے والے درس میں تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان پر کفر جو ہے وہ لازم آ رہا تھا، 70 وجہوں سے، اس سے زیادہ وجہوں سے ان پر حکم کفر لازم آ رہا تھا، مگر احتیاطاً ان کا ساتھ نہ دیا اور متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ جب صاف صریح انکار ضروریات دین، یعنی بالکل صاف طور پہ ان لوگوں نے ضروریات دین کا انکار کیا، وَدُشْنَام دہیے رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مجمعین، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے رب تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں اور گالیاں آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، یعنی بغیر ان پر کفر کا حکم لگائے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مجبوراً ان پر حکم صادر فرمایا کفر کا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ حضرات کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، تو جو ان کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ کافر ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی شک کی گنجائش نہ تھی اب یہاں پر، تو اعلیٰ حضرت نے ان پر حکم کفر لگایا۔ اس وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی اگر خاموش ہو جاتے، اب بھی اگر ان کے کفر میں شک فرماتے تو کفر تو ہماری طرف آ جاتا ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایسے معذب و کافر ہونے میں، ایسے کے معذب اور کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے،
اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا تو لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ وذالک جزاء الظالمین، تمہارا رب عز وجل فرماتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو اے محبوب کہہ دو کہ آیا حق اور مٹا باطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو ضرور مٹنا ہی تھا۔ اور فرماتا ہے رب تبارک و تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کچھ جبر نہیں، دین میں کچھ جبر نہیں، حق راہ صاف جدا ہو گئی گمراہی سے، یعنی صاف صاف طور پہ حق والی راہ الگ ہو گئی، گمراہی والی راہ الگ ہو گئی۔ یہاں پر 4 مرحلے تھے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ 4 مراحل ہیں، 4 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ کہ جو کچھ ان دشنامیوں گستاخوں نے لکھا چھاپا وہ ضرور اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین و دشنام تھا، یعنی جو کچھ ان لوگوں نے چھاپا وہ ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی گالیاں تھی، گستاخیاں تھی، اور حضور کی شان میں بھی گستاخیاں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو گزرا ہے تو 4 مرحلے گزرے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا کہ جو کچھ ان لوگوں نے لکھا، اور صرف لکھا ہی نہیں بلکہ چھاپا، اور چھاپ کر پھر شائع بھی کیا، بانٹا بھی، تو اس میں جو وہ عبارتیں ہیں جن کی نشاندہی اس سے پہلے کی گئی تو وہ ضرور ضرور وہ گستاخیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اس میں، اور حضور کی شان میں بھی گستاخی۔ اور دوسرا مرحلہ کہ اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ گستاخی ہے تو ان اللہ کی شان میں اور حضور کی شان میں توہین کرنے والا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ اب آخری بیان ہے، تو اس وجہ سے شارٹ میں اختصار کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر 4 مرحلے تھے جسے آپ ذہن نشین فرما لیجیے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ان گستاخوں نے جو گستاخیاں کی اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ضرور ضرور کفریہ کلمہ تھا، وہ کفریہ کلمات تھے، اور جو بھی اللہ کی شان میں توہین کرے یا رسول اللہ کی شان میں توہین کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کہ جو انہیں کافر نہ کہے، جو ان کا پاس رکھے، لحاظ رکھے، جو ان کی استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے کہ وہ تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو اس کا پاس کرے، لحاظ کرے، خیال کرے، وہ بھی انہی میں سے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ تو وہی اب اسی کا اختصار یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ان کا پاس کرے، لحاظ کرے، خیال کرتے ہوئے کہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، دوست ہے، استاد ہے، اس وجہ سے ہم انہیں کافر نہیں کریں گے، کہیں گے، ایسا خیال کرے تو وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے۔ قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا، ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ یہ 3 مرحلے ہوئے۔ اور چوتھا مرحلہ کیا کہ جو غدر و مکر، غدر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، جو بہانے بازی، جو دھوکے بازی، جو مکر، جو حال و ضلال یہاں بیان کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو جاہل ہیں تو وہ لوگ ایسا بہانے بازی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا لکھ نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تم لوگوں نے لکھا ہے، یہ ایسا وہ۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم آپ اتنا کہہ دو کہ ان لوگوں نے اگر لکھا ہے تو میں
انہیں کافر جانتا ہوں. یہی کہہ دو, نہیں کہیں گے, یہ بھی نہیں کہیں گے. اور آج تک ان کی کتابوں میں یہ کفریہ کلمات آپ کو ملیں گے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ یہ جو غدر و مکر, جہال یعنی جو جاہل, اور ضلال یعنی گمراہ گر یہاں بیان کرتے ہیں سب باطل و ناروا, سب باطل ہے, بیکار ہے, ناروا ہے, یعنی جائز نہیں ہے, اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. وہ پادر ہوا ہے, پادر ہوا یعنی یہ سب بس صرف یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ سب جو ہے وہ خیالات کی ہی بات ہے, سب خیالی میں خیالات والی باتیں ہیں, یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے, کوئی عقل والی بات ان کے جواب میں نظر نہیں آئیں گی. فرماتے ہیں یہ چاروں یعنی یہ چار جو مراحل ہیں نا, یہ چاروں بحمد اللہ تعالی بر وجہ اعلی واضح و روشن ہو گئے. تمہید ایمان میں یہ چاروں مراحل اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے اور اس کے مدد سے بر وجہ اعلی, بہت اعلیٰ طریقے پر, اعلیٰ وجہ پر واضح اور روشن ہو گئے, جن کے ثبوت قرآن عظیم ہی کی آیات کریمہ نے دیے. اب ایک پہلو پر جنت و سعادت سرمدی, یعنی اب اس کے دو پہلو ہو گئے, یا تو مانو یا نہ مانو. تو اب ماننے والے کے لیے اب ایک پہلو پر کیا ہے, اگر مانو گے انہیں کافر جانو گے, مانو گے ان کی گستاخیوں کو گستاخی مانو گے, اور ایسا لکھنے والے, بولنے والے, چھاپنے والوں کو بھی تم کافر جانو گے, تو تمہارے لیے جنت ہے, جنت و سعادت سرمدی, ہمیشگی کی سعادت تمہیں نصیب ہوگی, ایک پہلو. اور دوسری طرف شقاوت, دوسری طرف شقاوت وہ جہنم ابدی. دوسری طرف تم لوگ بھی جو ہے وہ گستاخوں کے ہی لسٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہارے لیے بھی ہمیشگی کے لیے جہنم. دو پہلو ہیں, جسے جو پسند آئے اختیار کرے. اب ہمارا کام تو تھا بولنا, ہمارا کام تھا بتانا, اب جسے جو پسند آئے وہ لے لے. جسے جہنم پسند آئے تو جہنم اختیار کر لے, جسے جنت پسند آئے تو جنت اختیار کر لے. بھئی اللہ اور رسول سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا, تو ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو تم اپنا دوست بناؤ تو جہنم میں ہی اپنا نام لکھوا رہے ہو. تو یا تو جہنم کو اختیار کر لو یا تو جنت کو اختیار کر لو, جو پسند آئے اختیار کرے. مگر اتنا سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ کر, اگر تم ایسا کر رہے ہو تو حضور کا دامن چھوڑ کر زید و عمر, زید و عمر سے مراد یعنی وہی لوگ جن لوگوں نے گستاخیاں لکھی, جو گستاخ رسول, زید و عمر کا ساتھ دینے والا کبھی فلاح نہ پائے گا, کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, کبھی فلاح نہ پائے گا. باقی ہدایت تو رب العزت کے اختیار ہے. ہدایت بات بحمد اللہ تعالی ہر ذی علم مسلمان کے نزدیک اعلیٰ بدیہیات سے تھی. یعنی یہ بات جو ذکر ہوئی نا اس سے پہلے, جو ان کی گستاخیاں ذکر ہوئی, تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے بہت اعلیٰ بدیہیات میں سے تھی. بدیہی کہتے ہیں ایسے جملے کو جو جملہ بالکل صراحت کے ساتھ سب کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کفریہ ہے. تو وہ جملے تو ایسے تھے کہ جن کو کوئی بھی مسلمان سن کر فوراً یہ کہے گا کہ یہ گستاخی والا جملہ ہے, ایسا کہنے والا گستاخ ہے. بالکل بدیہی تھا, اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اعلیٰ بدیہیات میں سے تھی. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مگر ہمارے عوام بھائیوں کو مہریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ دیکھیں تو کون سا فتویٰ ہے, کہاں کی مہر لگی ہوئی ہے, کس نے فتویٰ دیا ہے. جانتے سب ہیں, بالکل صاف صریح طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ کفریہ جملہ ہے, لیکن پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں جب تک کہ مہر والا کوئی فتویٰ
مہرے دیکھنے کی جو ہے وہ عادت بن گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے عوام بھائیوں کو مہرے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو مہریں علماء کرام حرمین طیبین سے زائد کہاں کی ہوں گی؟ علماء حرمین طیبین کی مہر اس پر ثبت ہے۔ ان حضرات نے فرمایا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اعلی حضرت نے جو حسام الحرمین لکھی، تحریر فرمائی، جس میں ان کے جو گرو گھنٹال جو 4 ہیں جن پر حکم کفر ہے، ان کی کفریات کو واضح فرمایا، تحریر فرمایا اور ان کے سامنے پیش کیا، تو ان حضرات نے جب مطالعہ کیا تو فوراً پکار اٹھے کہ واقعی جو ایسے لوگوں کے کفر اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر، اور انہوں نے مہر بھی لگائی، تصدیق بھی کی اس کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مہریں علماء کرام حرمین طیبین سے زائد کہاں کی ہوں گی؟ جہاں سے دین کا آغاز ہوا، اور بحکم احادیث صحیحہ کبھی وہاں شیطان کا دورہ نہ ہوگا، لہٰذا اپنے عام بھائیوں کی زیادت اطمینان کو، یعنی اور زیادہ مطمئن ہو جائیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کرام اور مفتیان عظام کے حضور فتویٰ پیش ہوا، ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا، جس خوبی و خوش اسلوبی و جوش دینی سے ان عمائد اسلام نے تصدیقیں فرمائی، ان لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا، خوبی سے پڑھا اور خوش اسلوبی سے اس فتوے کو قبول کیا اور اس کی تائید فرمائی، تصدیقیں فرمائی۔ بحمد اللہ تعالی کتاب مستطاب حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں گرامی بھائیوں کے پیش نظر اور ہر صفحے کے مقابل سلیس اردو میں اس کا ترجمہ مبین، ترجمہ مبین احکام و تصدیقات اعلام جلوہ گر، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ عربی میں لکھی حسام الحرمین اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ وہاں کے علماء کو دکھانا تھا تو عربی میں تحریر فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا سلیس ترجمہ بھی تحریر فرمایا اردو میں۔ کیوں؟ یہ ہمارے بھولے بھالے ایشیا کے ہندوستانی اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے، ان کی آسانی کے لیے آپ نے ہر صفحے کے مقابلے میں ایک طرف عربی ایک طرف اردو، اس طریقے سے تحریر فرمایا، اور ترجمہ بالکل واضح احکام کے ساتھ، اور تصدیقات اعلام اس میں جلوہ گر۔ اعلیٰ حضرت اخیر میں دعا گو ہیں، الہی اسلامی بھائیوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرما، اور ضد و نفسانیت، یعنی ضد پہ جب اڑ جاتے ہیں نا تو پھر شیطان بہکاتا ہے، تو پھر کسی کی نہیں سنتے، بھلے ہی سامنے والا حق کہہ رہا ہو، ضد پہ اڑ، یہ لوگ جو ہے نا وہ ضد پہ اڑ گئے، تو اعلیٰ حضرت دعا فرما رہے ہیں یا اللہ ضد اور نفسانیت، یہ دل کی بات جو یہ نفس ہے نا، نفس گمراہ کرتا ہے، نفسانیت، یا تیرے اور تیرے حبیب کے مقابل زید و عمر جو گستاخ رسول ہیں، ان کی حمایت سے یا اللہ ہمیں بچا، ہماری حفاظت فرما، صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجاہت کا، آمین آمین آمین، والحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلوات واکمل السلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وحزبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں یہ تمہید ایمان کا درس مکمل ہوا، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب تمہید ایمان کا درس جو مکمل ہوا ہے، یہ ٹوٹل 25 دروس، یعنی 25 درس ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے عرس کی تاریخ بھی 25 اور درس بھی یہاں 25 ہوا۔ یہ نسبت یہ اپنے آپ ہو گئی، کوئی سوچی سمجھی ایسی نہیں کہ بھئی یہ چلو کہ اس میں ہی کرنا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے ابھی گزشتہ ہفتے مجھے پتا چلا کہ یہ 24واں درس ہے، اور اگلا درس جو ہے وہ آخری درس جو ہوگا وہ 25واں درس۔
الحمدللہ 25 درس میں یہ کتاب اعلی حضرت کی مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقبول انعام کتاب کے صدقے میں اللہ ہم تمام